جی بہت شکریہ. کچھ میں اگر گزارش کر سکوں اس حوالے سے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل، تو یہ بالکل جیسا کھوسا صاحب نے کہا ایک غیر آئینی عمل ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے. صرف الزام لگانا ہے. آپ پر، مجھ پر، کسی پہ اگر الزام لگ جائے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہے یا فوج کی جو اندرونی نظم ہے اس کے خلاف ہے، تو آپ اور میں تمام بنیادی حقوق سے عاری ہو جاتے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. ایک ایسی عدالت جو کھلے کمرے میں بیٹھے، ایک ایسی عدالت جس کا کوئی تعلق نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ سے وہ علیحدہ ہو، وہ ایک آزاد عدالت ہو. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے آرمی ایکٹ میں کہ اگر کسی سویلین پہ صرف یہ الزام لگا دیا جائے تو ان تمام حقوق سے وہ عاری ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ سچ جھوٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں کوئی کرنل صاحب کریں گے جنہوں نے جواب دینا ہے اپنے سے اوپر بالا افسران کو، جنہوں نے اپیل سننی ہے. تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے، ایک خوفناک صورتحال ہے. اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے، اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے. ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا، جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی، اس فیصلے کو رد کرایا جائے. اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے، گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان